بسم الله الرحمن الرحيم حامدا لله تعالى أولا وثانيا ولعنان الثناء إليه ثانيا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته مصليا وفي حلبة الصلوات مجليا ومصليا أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک ایسا عمل جس کے ذریعے سے آپ جادو کا علاج بھی کر سکتے ہیں، جنات کا علاج بھی، اور جانوروں کے متعلق جو بیماریاں ہوتی ہیں نظر بد کے حوالے سے یا اور بھی کوئی کسی قسم کی بیماری جو جانوروں میں پائی جائے، جیسے کوئی وبا جانوروں میں پھیل جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کافی سارے جانوروں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ان سب کے لیے دوستو یہ عمل انتہائی مفید اور پاورفل عمل ہے۔ آگے چلنے سے قبل چھوٹی سی گزارش، چینل بزمی عملیات پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک اور آخر میں شیئر بھی ضرور کیجیے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ پارہ نمبر 28، اس کے اندر ایک سورت ہے دوستو، سورۃ التغابن، جو شروع ہوتی ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 2 رکوع کی سورت ہے دوستو۔ اس کا خاص عمل ہے کہ اس سورت شریف کو 40 بار پڑھا جائے، مسلسل 40 دنوں تک۔ لیکن دوستو اس کی ریاضت کے اندر آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کے دوسرے رکوع کے اندر ایک آیت شریفہ کا حصہ ہے، اس کو ہر بار سورہ تغابن پڑھتے ہوئے آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اسی حصے کو یعنی واللہ بکل شیء علیم، صرف اسی حصے کو آپ نے ہر بار سورہ تغابن پڑھتے ہوئے 3 بار پڑھنا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم۔ اس کے بعد اگلا حصہ سورہ تغابن کا دوستو آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو دوستو اس عمل کو آپ کسی بھی جمعرات سے شروع کر سکتے ہیں، بعد نماز عشاء کرنا ہے، اور دوستو اس کے اندر پھر صرف بدنی حصار ہی آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے کہ آپ 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کل پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، بس دوستو آپ کا بدنی حصار ہو جائے گا۔ اس عمل کو مسلسل 40 دنوں تک آپ نے کرنا ہے، پھر بعد میں ڈیلی آپ صرف ایک بار سورہ تغابن شریف پڑھتے رہیے تاکہ آپ کا عمل آپ کے قابو میں رہے۔ تو دوستو اس عمل کے ذریعے سے آپ جنات کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ پانی پر، تیل پر، نمک پر 11 بار سورہ تغابن پڑھیں، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ دم کریں، پھر پانی مریض صبح شام پیے، اور جو نمک ہے اپنے کھانے کے اندر ملائے پھر اس کو کھائے، پھر اسی طرح جو تیل ہے تیل کی بالش کرے اپنے سر کے اوپر، سینے کے اوپر اور دونوں پٹھوں پر بھی تیل کی مالش کرے اور صبح کو نہائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی طاقت سے جنات کے قدیم سے قدیم اثرات بھی ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ جادو کے علاج کے لیے بھی آپ سورہ تغابن دم کر سکتے ہیں، اور جانوروں کے اندر اگر وبا پھیل جائے، جانوروں کی اموات کافی تعداد میں ہونے لگے، تو دوستو 40 بار سورہ تغابن پانی پر پڑھیے اور وہ پانی جانوروں کو پلائیے، ان کے اوپر چھینٹے ماریں، اور جس جگہ جانور باندھے جاتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر ایک بار با آواز بلند پوری سورہ تغابن دوستو آپ نے پڑھ دینی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی وبا ہوگی انشاءاللہ اس عمل کی طاقت سے، اس عمل کی برکت سے وہ وبا ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح دوستو جانوروں کو نظر بد لگ جاتی ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جانور دودھ دینا چھوڑ دیتا ہے، یا جانور دودھ تو دیتا ہے لیکن مالک کو قریب نہیں آنے دیتا، تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک روٹی لے کر اس کے اوپر آپ نے 3 بار سورۃ التغابن پڑھنی ہے، پھر اس روٹی کے دوستو آپ نے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، 4 ٹکڑے کر کے دوستو آپ نے اس جانور کو کھلانے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جانور کے اوپر جو نظر بد کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوستو جانور کے دونوں کانوں کے اندر بھی سورہ تغابن پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں، نظر بد کا جو اثر ہوگا انشاءاللہ
انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر دوستو جس طرح جنات کے اثرات ہم انسانوں پر پڑتے ہیں نا، اسی طرح بسا اوقات جانوروں پر بھی جنات کے اثرات پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی دوستو آپ نے 11 بار سورۃ التغابن پانی پر دم کرنی ہے اور وہ پانی ان جانوروں کو پلانا ہے، ان کے اوپر دوستو آپ نے چھینٹے بھی مارنے ہیں۔ تو دوستو اس عمل کی طاقت سے جنات کے جو اثرات ہوں گے جانوروں پر انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستو سورۃ التغابن کا عمل جادو کے لیے، جنات کے لیے اور جانوروں کی تمام امراض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دوستو ضرور آپ اس عمل سے مستفید ہوں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ ہمارے 2 کورس ہیں دوستو، ان 2 کورسوں میں سے جون سا کورس آپ کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ ضرور کریں۔ آن لائن قرآن مجید مع تجوید کا کورس، جس کے اندر ہم آپ کو قرآن مجید سکھلائیں گے انشاءاللہ تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ۔ ناظرہ پڑھنا چاہیں دوستو، حفظ پڑھنا چاہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اور دوسرا کورس ہے دوستو ہمارا عملیات کا، جس کے اندر ہم انشاءاللہ 5 اعمال آپ کو کروائیں گے۔ کیا ہے بی بی؟ ٹھیک ہے میں دم رکھیں گا۔ 5 اعمال ہم دوستو آپ کو کروائیں گے۔ آمنت باللہ کا عمل، چہر کاف شریف کا عمل، سورہ مزمل شریف کا عمل، قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کا عمل، اسی طرح آیت کتب کا عمل بھی دوستو ہم آپ کو کروائیں گے۔ انشاءاللہ آپ ماہر عامل بن کر کے دوستو پھر خدمت خلق کر سکیں گے۔ کیا کریں گے؟ دم رکھیں گے؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ بی بی اور کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياس سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شفا دے. تو دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.